أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले पार्ट में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, बड़े मोजज़ात के बारे में पढ़ा। अब सूरह आराफ में अल्लाह ताला उन्हें और मोजज़ात अता फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने फ़िरऔनियों को कहतों और फलों के नुकसान में पकड़ा ताकि नसीहत हासिल करें। सो जब उनको आसाइश हासिल होती तो कहते हम इसके मुस्तहिक हैं, यानी जब उनको इन अज़ाबों से छुटकारा मिल जाता तो कहते हम तो इसी आसाइश के मुस्तहिक थे। और अगर सख्ती पहुंचती तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ीकों की बदशगुनी बताते, यानी जब उनके ऊपर अज़ाब आते तो कहते ये नाउज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की वजह से आया है। देखो उनकी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ मुक़द्दर है, लेकिन उनमें अक्सर जानते नहीं हैं। और कहने लगे, तुम हमारे पास ख्वाह कोई निशानी ले आओ कि ताकि उससे हम पर जादू करो, हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। यानी जो मर्ज़ी कर लो मूसा अलैहिस्सलाम, तुम जो मर्ज़ी मोजज़ात लो, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ और जुएँ और मेंढक और खून, कितनी खुली हुई निशानियाँ भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही मुजरिम। यानी मुजरिम लोग तकब्बुर ही करते रहे और उन्होंने बात मान कर नहीं दी। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास जाने का हुक्म दिया तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से जब एक क़ुब्ती कत्ल हो गया, आप फ़िरौन के ज़ुल्म से बचने के लिए मिस्र से निकल गए। अल्लाह ताला ने आपको उसी दुश्मन के पास जाने का हुक्म दिया तो आपने फरमाया, ए परवरदिगार, उनमें से एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है। मुझे अंदेशा है कि वो मुझे भी कत्ल कर डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा फसीह ज़बान वाला है, तो उसे मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज दे। मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुठला देंगे। यानी उसे, यानी हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार और मेरा वज़ीर मुकर्रर फरमा दे, ताकि तेरा पैगाम उन लोगों तक पहुँचाने में वो मेरी मदद करें, इसलिए कि वो मेरी निस्बत ज़्यादा फसाहत और बलागत से बात कर सकते हैं, उनकी ज़बान ज़्यादा साफ़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा दे देंगे। फ़िरौनी तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे, यानी चूँकि तुम हमारी आयत पर अमल करते हो इसलिए वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। और अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, तुम फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है। कहा, मेरे परवरदिगार, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मशहूर दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ लें। आप अलैहिस्सलाम की ज़बान में कुछ लुकनत रह गई थी, इसी वजह से फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस ऐब का ज़िक्र किया था कि साफ़ बोल भी नहीं सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इल्तिजा की। यहाँ पर देखें, अल्लाह ताला की बात पहुँचाने के लिए से पहले ये दुआ जो है हर मुबल्लिग ज़रूर पढ़ता है। कौन सी? रब्बि इश्रह ली सदरी। ये मूसा अलैहिस्सलाम का तरीक़ा भी था जिस पर हम भी सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए, हर मौके पर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, हर वाक़े में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। जब उनको नबूवत नहीं भी मिली थी उस वक़्त से वो अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं। इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मज़ीद इल्तिजा करते हैं सूरह ताहा में, मेरा वज़ीर मेरे कुंबे में से कर दे, यानी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को, उसके ज़रिए मेरी क़ुव्वत बढ़ा दे, उसे मेरा शरीके कार कर दे, ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तुझे याद करें, बेशक तू हमें देखने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए, यानी हमने आपकी सारी दुआएं कबूल कर लीं, जो जो कुछ आपने मांगा हमने दे दिया।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ آپ نے اپنے بھائی کے حق میں نبوت کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اور سورہ مریم میں فرمایا اور اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر انہیں عطا فرمایا۔ سب سے بڑی بھلائی جو کسی نے اپنے بھائی سے کی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ کچھ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، کون سے بھائی نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا؟ وہ لوگ خاموش رہے، جواب نہ دے سکے۔ ام المومنین نے اپنے قریب کے افراد کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، وہ موسیٰ بن عمران تھے جنہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا کی تو ان کی طرف بھی وحی نازل ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر انہیں عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے دعوت توحید دیتے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ فرعون حقارت سے یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزی اختیار نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دے، میرے ذمہ ان کا ایک قصور بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کے کہو، ہم بلا شبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن میں اپنے ہاں پالا نہیں تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں گزارے نہیں تھے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، تو ناشکروں میں سے ہے۔ ان آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے توحید کا پیغام دیں، وہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کو اپنے قبضے اور تسلط سے آزاد کر دیں، وہ جہاں چاہیں جا کر اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کی توحید پر کاربن رہتے ہوئے اس سے دعا اور التجا میں مشغول ہو جائیں۔ فرعون پہ فخر و تکبر کے جذبات غالب آ گئے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحقیر کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور طویل عرصے تک تو اسے حسن سلوک کرتے رہے، انعامات کی بارش کیے رکھی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فرعون کے پاس سے آپ فرار ہوئے تھے اسی کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی یہاں پر وہ کیا کہتا ہے فرعون کہ ہم نے تیرے پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں رکھا، اپنے محل میں رکھا، جو ہم کھاتے تھے وہی کھلایا، ہم نے وہی پہنایا جو ہم پہنتے تھے، تمہیں یہاں آرام اور آسائش میں رکھا۔ پھر فرعون نے کہا، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی تو نے قبطی آدمی کو قتل کیا اور ہمارے پاس سے بھاگ گیا، ہمارے احسانات کا منکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی اس وقت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ پھر فرعون نے آپ پر پرورش کرنے اور حسن سلوک کا جو احسان جتلایا اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا؟ یعنی تو نے مجھ پر ایک فرد پر جو احسان کیا ہے، کیا تو اپنے اس ظلم کے مقابلے میں اس کا ذکر کر سکتا ہے کہ تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا کر اپنی خدمت میں لگا رکھا تھا؟ یعنی یہی تیری وجہ تھی کہ تو بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، تو میری ماں نے تیرے ڈر سے مجھے دریا میں ڈال دیا اور پھر اللہ نے مجھے تجھ تک پہنچا دیا۔ اگر تو بچے قتل ہی نہ کراتا
تو نہ میری ماں ڈرتی، نہ مجھے دریا میں ڈالتی، نہ میں تیرے تک آتا، تو یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ تو سراسر تیری غلطی ہے۔ پھر فرعون کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے کہا رب العالمین کی طرف سے آئی، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور فرمایا وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو، تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجھے تو یقیناً دیوانہ لگتا ہے، یعنی بیچ بیچ میں بات ٹوک ٹوک کر مذاق اڑا رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہے، یعنی عقل ہے تو تم یہ بات مانو۔ وہ محض ہٹ دھرمی کی بنا پر فرعون بات نہیں مان رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک انسان ہے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں دیکھتے ہیں۔ جب تک کے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔